بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس زندگی ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہترین تحفہ ہے۔ تو زندگی تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ زندگی کو گزارا کیسے جائے، اور زندگی کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ جو زندگی ہمارے پاس موجود ہے، آج کے دن ہم کیا کریں، کل کے دن ہم کیا کریں، اس کے بعد پرسوں کیا کریں، لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ جو میرے ساتھ لائف میں ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اور اس کے فرما بردار میں زندگی میری ساری گزر جائے۔ تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ بھائیوں اور میری بہنوں کو کہ آپ بھی زندگی اس طریقے سے گزاریں۔ تو یہ طریقہ ایک بہترین طریقہ ہے، تو اس لیے یہ طریقہ اپنا کر آپ ایک نیک انسان اور اچھے انسان بن سکتے ہو، اور اخلاق اور ادب والے انسان بن سکتے ہو۔ تو ادب اپنے آپ نہیں آتا، ہمارے جسم میں پیدا کرنا پڑتا ہے ادب۔ ادب کیسے پیدا ہوگا؟ تو اگر آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، زیادہ تر لوگ ڈپریشن کے مریض ہو گئے، تو ان کے لیے بھی یہی پیغام ہوگا، جو میں بات بولوں گا وہ بات آپ کو غور سے سننی ہوگی۔ آپ کو کرنا یہی ہے، اپنی زندگی کے کچھ اصول بنا لو۔ اگر آپ زندگی میں صبح سورج نکل آتا ہے تو اٹھتے ہیں، تو آپ کو ایسے نہیں اٹھنا چاہیے۔ آپ کو اٹھنا ہوگا 3 بجے یا 4 بجے۔ جب آپ 4 بجے اٹھیں گے، اس ٹائم ہی آپ کو کرنا یہ ہے کہ تہجد نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کے بعد آپ کو کرنا یہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ کیونکہ میں یہی کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے۔ میں نے کیا کیا سیکھا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے وہ کچھ سیکھا ہے اپنی لائف میں کہ سوائے دین کے، سوائے اسلام کے، سوائے نماز کے، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے، سوائے اللہ کی محبت کے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے، اس دنیا میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دل دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ دل لے جائیں اور اس دل کے ساتھ کھلواڑ کریں، یا کسی عورت سے یا کسی مرد سے یا کسی سے بھی عشق لڑائیں۔ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اس لیے دیا تھا کہ آپ جا کر دنیا سے محبت نہ لگانا، کیونکہ یہ دل ایک میرا دیا ہوا تحفہ ہے، آپ اسی دل کو میرے ساتھ لگا لینا۔ یہ دل تب لگے گا جب ہم 5 وقت نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کہی ہوئی باتیں سن کر اور اس پر عمل کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت تو ہو گئی، اس میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے ہیں، جو آپ کو باتیں کہی ہیں خدا رب ذوالجلال والاکرام نے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے جو آپ سے باتیں کی ہیں، وہ باتیں بھی آپ کو عمل کرنی ہوگی اس باتوں پر، اور اس باتوں کے ذریعے آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں ہمیں بتانے کے لیے، تو اگر ہم اس پر عمل کریں تو نیک صالح اور ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں یہی بتاؤں گا، میری زندگی کی یہی انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے جب سے میں بچہ چھوٹا تھا، تو اس ٹائم میرا ابا جان مجھے جب بھیجتا تھا اسکول، تو میں اسکول اور مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ وہاں ماحول کچھ الگ تھا۔ تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ چھوٹے بچے کتنے شرارتی ہوتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں وہ۔ اس ٹائم میں نہ تعلیم پر، نہ پڑھائی پر، نہ کسی پر توجہ نہیں دیتا تھا، بس کھیل پر مصروف رہتا تھا، ہمیشہ کھیلتا رہتا تھا۔ اس کے بعد ابا جان نے مجھے 4 سال چھوڑا۔ تو جب 4 سال ابا جان کو پتہ چلا کہ اب کچھ نہیں کر رہا، نہ پڑھائی کر رہا ہے صحیح طریقے سے، نہ مدرسے جاتا ہے، وہاں بھی کچھ نہیں اس نے سیکھا، کچھ نہیں سیکھا، تو اسی نے ایک استاد مقرر کیا میرے لیے، جو کہ وہ استاد مجھے الحمدللہ اتنا اچھا استاد تھا کہ جب مجھے مارتا تھا تو پھر مجھے مار کر میرے آنسوں میری آنکھوں سے گرا کر پھر کہتا تھا اب ہنسو، تو میں اس ٹائم ہنستا تھا۔
تو جب وہ ہنساتا تھا تو اس ٹائم پکچر نکال لیتا تھا، اب کہتا تھا دیکھ آپ کیسے ہنس رہے ہو، جب میں روتا تھا تب بھی ایک پکچر نکالتا تھا، کہتا تھا اب تو کیسے رو رہا ہے۔ تو اس نے مجھے اتنی تعلیم دی اور محبت سے پڑھایا، اور جو میرے لیے جو استاد مجھے مارتا تھا تو وہ میری مار ایک ادب سکھا گئی اور مجھے اخلاق سکھا گئی، اس دنیا میں چلنے کا طریقہ سکھا گئی۔ تو میں قرآن پاک 1 سال میں نے پورا کیا۔ تو اس کے بعد جب استاد اس ٹائم موجود ہوا کرتا تھا تو ابا جان نے میرے اوپر یہی کام رکھا کہ آپ نے 5 وقت نماز فرض ادا کرنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو میں 5 وقت نماز فرض کرتا رہا اور تلاوت کرتا رہا۔ اس کے بعد جب میں تلاوت کرتا رہا تو اس کے اندر بیچ میں ہی میں نے تلاوت چھوڑ دی تھی۔ تو جب میں نے چھوڑ دی تلاوت تو اس کے بعد میرے جسم میں اور میرے ذہن میں اتنی گندی گندی باتیں بھر گئی کہ دنیا کی اور لوگوں کی، جو لوگ اپنی زندگی میں ہر دن میں جو نئی نئی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں میرے ذہن میں بھر گئی۔ تو اس باتوں کو نکالنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، تو میں نے وہ چیز ڈھونڈی جو پہلے میرے جسم میں ہوا کرتی تھی اور میرے ذہن میں ہوا کرتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ یار مجھے بچپن میں چھوٹا تھا، جب 10 سال کا تھا، جب 9 سال کا تھا، اس ٹائم میرے ذہن میں اتنی فریش باتیں اور اتنا ذہن اچھا ہوا کرتا تھا کہ میں سکون سے بیٹھ جاتا تھا، جہاں تو بیٹھا ہی رہتا تھا۔ اب میرے اندر بے چینی ہو گئی ہے، جہاں بیٹھتا ہوں تو آرام نہیں آتا، جہاں کچھ اگر بولتا ہوں تو کچھ غلطی الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تب پتہ یہ چلا کہ پھر دوبارہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور تہجد پڑھنا شروع کر دیا اور 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تب یہی معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا سوائے میرے خدا ذوالجلال والاکرام کے۔ جب آپ اللہ کی طرف جائیں گے تو آپ کو زندگی میں بہت سکون ملے گا، اور آپ بلکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں یہی کہنا چاہتا تھا آپ سے، اور یہ جو میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی بگاڑیں نہ، سدھاریں۔ تو آپ کی زندگی سدھرے گی تب جب آپ دین میں تعاون کریں گے۔ دین میں تعاون یہ کرنا ہے، 5 وقت نماز فرض ادا کرنی ہے اور تہجد پڑھنا ہے اور رب ذوالجلال کی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو آپ یہ جب عمل اپنائیں گے اور اٹھتے پھرتے بیٹھتے ہمیشہ آپ کو یہی ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرتے رہنا ہے، تو آپ کی زندگی میں اتنا چینج آئے گا اور اب زندگی میں آپ اتنا کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ واقعی عمران مور نے کچھ باتیں کہی تھی، جن باتوں پر عمل کر ہم آگے نکل گئے ہیں۔ اس لیے میری باتوں پر عمل کریں اور نیک بنیں اور صالح بنیں، اور دوسروں کو بھی تبلیغ کریں اور انہیں بھی کہیں کہ اللہ کے راستے میں جو مزہ ہے وہ کسی دنیا میں بھی مزہ نہیں اور کسی جگہ پر بھی مزہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے، جب ہم سوتے ہیں تو کہتا ہے اٹھو اے کمبل میں سونے والوں، کمبل اتارو اور تہجد نماز پڑھو، مجھے یاد کرو۔ تو جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، کہ آپ جب دن میں مجھے جب رات میں یاد کرتے ہو تو میں سنتا ہوں آپ کی باتیں اور آپ مجھے اچھے طریقے سے یاد کرتے ہو، اچھے طرح سے یاد کرتے ہو۔ دن میں جب آپ نماز پڑھتے ہو یا کوئی مجھے یاد کرتے ہو، اس ٹائم آپ مصروف رہتے ہو، اس لیے صحیح سے آپ مجھ سے بات نہیں کر پاتے۔ اب رات کا ٹائم ہے، آؤ مجھ سے باتیں کرو، میں سنوں۔ تو اس لیے جب خدا ہی کہہ رہا ہے ہم سے کہ آؤ مجھ سے باتیں کرو، تو ہم کیوں نہیں جاتے اس کی طرف، کیوں نہیں ہم خدا سے محبت کرتے؟ تو اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، تو دین کے راستے میں چلو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور 5 وقت نماز فرض ادا کرو۔ تو اس لیے ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔